اسی لیے ہم آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اسی امام بارگاہ کے 3 برس کے عشرے میں آدم کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی نبیوں کو سمجھنے والوں سے ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا محترم؟ اللہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی انبیاء کو سمجھنے والوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اگر جس خدا کا بنایا ہوا پہلا ہادی ہی غلطی کر بیٹھے، اس کے آخری پر کون ایمان لائے؟ جس کا نقش اول غلط ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ہم نے کہا تھا آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لوگ کہ آدم سے غلطی ہوئی اس لیے جنت سے نکالے گئے۔ ارے بھائی وہ بنے تھے کب جنت کے لیے؟ توجہ توجہ توجہ، وہ آسمان کے لیے کب بنے تھے؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آدم کو آسمان کے لیے بنایا، ہم نے آدم کو جنت کے لیے بنایا، ہم نے آدم کو کوثر کے لیے بنایا؟ صاف صاف تو اعلان ہے کہ ہم نے آدم کو ارض کے لیے بنایا، زمین کے لیے بنایا۔ اگر آدم جنت کے لیے بنائے جاتے اور زمین میں پھینک دیے جاتے تو غلطی بھی تھی، سزا بھی تھی۔ اور اگر آدم بنے ہی زمین کے لیے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم کل کی گفتگو سے اس تمہید میں مسلسل ہو رہے ہیں، بنے ہی زمین کے لیے تھے تو زمین کے لیے بنے تھے، زمین پر آ گئے۔ تو آدم سے آغاز بشریت ہے، آدم سے آغاز آدمیت ہے، آدم سے آغاز ہدایت ہے۔ ہم نے گفتگو یہ کی ہے گزشتہ 2 دنوں میں، آدم بنے تھے زمین کے لیے، زمین پر آ گئے، مگر جب آدم بنے تھے تو آسمان و زمین بن چکے تھے، یہ کائنات تخلیق ہو چکی تھی، اس کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہو چکا تھا۔ آدم معصوم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تسلیم کرتا ہوں ہمارا، اس لیے کہ جو فرشتوں کو پڑھائے، جو فرشتوں کو پڑھائے وہ عالم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آدم کے علم کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، آدم کی عصمت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اتنا فرق ضرور رکھیں کہ نہ آدم کی عصمت اہل بیت کے برابر ہے، نہ آدم کا علم اہل بیت کے برابر ہے۔ بس یہ مجھے وضاحت کرنا ہے آج کی مجلس میں۔ آدم معصوم ہیں مگر محمد مصطفیٰ کی طرح نہیں، علی مرتضیٰ کی طرح نہیں، حسن مصطفیٰ کی طرح نہیں۔ آدم عالم ہیں مگر شہر علم رسالت نہیں، آدم عالم ہیں مگر باب علوم رسالت نہیں۔ آدم کا علم صرف یہ ہے، آدم کا علم صرف یہ ہے کہ جس علم کی بنیاد پر آدم نے ہزاروں برس کی عبادت کرنے والے فرشتوں کو پڑھا دیا، ان کے معلم بن گئے۔ علم آدم کا صرف یہ ہے کہ آدم کو پنجتن کی معرفت حاصل ہے۔ اللہ اللہ توجہ 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 فرمائے، آدم کو پنجتن کی معرفت حاصل ہے۔ اب آپ نے سمجھا عالم کسے کہتے ہیں؟ جو عربی پڑھے وہ عالم نہیں، جو فارسی بولنا جانے وہ عالم نہیں، جو عبائیں قبائیں پہن لے وہ عالم نہیں، جو فتوے دے دے وہ عالم نہیں، جو کتابیں لکھ دے وہ عالم نہیں۔ امام غزالی ضروری نہیں ہے کہ تمام ڈگریوں کے باوجود بھی وہ عالم ہو۔ شریعت کی نگاہ میں عالم وہ ہے جسے پنجتن کی معرفت ہو، جاہل وہ ہے جو پنجتن کا انکار کرے۔ بس یہ ہے کسی بھی عالم و جاہل۔ عزیزان محترم، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے جس کی آپ نے اتنی پذیرائی کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں نص معصوم ہے، پیغمبر کا قول ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ عالم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے، پیغمبر اسلام کا ارشاد، عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے۔ پیغمبر نے جاہل کی تعریف بھی بتائی ہے، پیغمبر نے کہا من ماتا ولم یعرفا امام الزمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا آتا رہا۔
یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ دیکھتے رہے، وہ دکھاتا رہا، محمد یہ بھی دیکھ لو، یہ آسمان میں نے کیسے بنایا، یہ زمین بھی دیکھ لو علی، یہ میں نے کیسے بنائی. محمد آسمان تمہارے لیے ہے، علی زمین تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ آسمانوں کا باپ تو ہے، مٹی کا باپ علی تو ہے. دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. آسمان تیرے قدم کے نیچے ہے میرے حبیب، زمین تیرے علی کے قدم کے نیچے ہے، آسمان تیری ملکیت. اندازہ کریں، اندازہ کریں، اندازہ کریں. آسمان تیری ملکیت، زمین علی کی ملکیت، برابری کی تقسیم کر دی. اور اب دیکھیں آپ، یہ کائنات بن رہی تھی، سج رہی تھی، خدا سجا رہا تھا، اس حسن کائنات کو سنوار رہا تھا. اور جو یہ نور ازل تھے، انوار ازل تھے، یہ ایک ایک شے کا مشاہدہ کرتے جا رہے تھے. سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، سیارے کیسے بنے، ستارے کیسے بنے، یہ مشاہدہ کرتے رہے. کائنات کو ان کے سامنے خلق کیا. اس لیے ہم نے کل کہا کائنات کیسے فارم میں آئی، کیسے فارمیشن ہوا اس کا، کس طرح سے اس کائنات کو بنایا گیا. ان انوار پنجتن نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا. میں اپنے مضمون سے قریب آیا. گفتگو کل جہاں چھوڑی تھی وہاں سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں. یہ کائنات کی تخلیق کا ذرہ ذرہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے آدم میں اور میرے 14 معصومین میں. فرق تو بتانا ہے نا. آپ کہیں گے صاحب 1,24,000 بھی معصوم، 14 بھی معصوم، تو فضیلت کیا ہوئی؟ پہلی فضیلت تو میں بتا چکا کہ آدم کائنات کے بعد ہیں، یہ کائنات سے پہلے ہیں. اس لیے آدم کا علم کائنات کے بعد کا علم ہے. محمد و آل محمد کا علم کائنات سے پہلے کا علم ہے. یہ تو ہوئی علم فضیلت، یہ تو ہوئی علم فضیلت. اب آپ عصمت میں فضیلت معلوم کرنا چاہتے ہیں. آدم کیسے معصوم ہیں، یہ کیسے معصوم ہیں. آدم جب جنت سے چلائے گئے، جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے، جانے لگے، جنت کے لباس پہن کر جانے لگے. کہا آدم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مالک زمین پر. کہا یہ لباس جنت کا ہے یہ تمہارا؟ کہا مالک جنت کا ہے. تو کہا جب جنت چھوڑ کر جا رہے ہو تو زمین کے اوپر جانے سے پہلے جنت کا لباس یہیں چھوڑو، پتوں سے جسم ڈھانپ کر جاؤ. جنت کا لباس آدم نے وہیں چھوڑا. یہ آدم کی عصمت تھی، یہ آدم کی عصمت تھی. کیا یہ آدم کی عصمت تھی؟ یہ آدم کی عصمت تھی، یہ آدم کی عصمت تھی کہ جنت کا لباس وہیں چھوڑ کر زمین پر آئے. یہ پنجتن کی عصمت تھی کہ زمین پر بیٹھ کر جنت سے لباس منگوائے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ عصمتیں، عصمتیں. سمجھتے جائیں. سمجھتے جائیے. آدم کا علم بھی سمجھ گئے. آدم اس لیے عالم ہیں اور علیہ السلام ہیں کہ انہیں معرفت امام ہے، انہیں معرفت معصوم ہے. معصوم کی معرفت ہی تو وجہ احترام ہے. بات تو وہی ہے نا. معصوم کا بھی احترام کرتے ہیں، معجزے کا بھی احترام کرتے ہیں. عزیزان محترم، تقریر کے اختتام پر انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا. اس مضمون تک ذرا سا دیکھتے جائیے. تخلیق کائنات سے پہلے، تخلیق کائنات کے بعد فارمیشن ہوئی. اب آدم کی اور ان معصومین کی فضیلت کا فاصلہ، آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا. شاید ایک بڑی جسارت کروں میں، لیکن قرآن مجید کا سہارا لے کر. اگر مولا نے تائید کی اور طاقت عطا کی اور آپ حضرات متوجہ رہے تو ایک بڑی جسارت کر رہا ہوں معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے کہ اس معصوم اور معجزے کے عنوان سے ہمارا مقصد کیا ہے. ہم معصوم کہنا کسے چاہتے ہیں؟ ہر بچہ بھی معصوم ہوتا ہے، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں. تو ہمارے معصوم ایسے معصوم نہیں ہیں. ہمارے معصوم بچوں کی طرح معصوم نہیں ہیں. اللہ توجہ فرمائیں. ہمارے معصوم انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں. بچہ بھی تو بھائی سوال ہوتا ہے نا، بچہ بھی معصوم چاہے کسی گھر میں ہو، ہے نا. فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، آل محمد بھی معصوم. تو کیا سب برابر؟ نہیں.
بچہ معصوم اس لیے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. عصمت عامہ کی منزل دیکھتے جائیں. یہ ہے عصمت عامہ جہاں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. احسن تقویم مینس معصوم پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، چاہے ہندو کے یہاں ہو، عیسائی کے یہاں ہو، یہودی کے یہاں ہو، بچہ جب پیدا ہوگا تو کہیں گے نا بچہ معصوم تھا. اور یہ خدا کے عدل کا تقاضا بھی تھا کہ وہ یہودی پیدا نہ کرے. توجہ 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 عزیزان محترم، یہودی پیدا نہ کرے، عیسائی پیدا نہ کرے، کافر پیدا نہ کرے، مشرک پیدا نہ کرے. اگر وہ خود ہی یہودی پیدا کرنے لگے تو یہودی کا کیا قصور؟ عیسائی خود ہی پیدا کرنے لگے تو عیسائی کا کیا قصور؟ وہ تو کہہ دے گا پالنے والے میں اپنی تخلیق سے بغاوت کیسے کرتا، تو نے مجھے پیدا ہی یہودی کیا تھا. اس نے کہا نہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا. تو یہودیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، عیسائیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، کفر بہترین پیمانہ نہیں ہے یقیناً. اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کی وضاحت کی جو شارح قرآن ہے، اس نے کہا احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ خواہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں. خدا نے پیدا نہیں کیا تھا، خدا تو انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے. یہ انسان خود آگے چل کر کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی. سوچتے جائیں، اب دیکھتے چلے جائیں. یہ ہوئی وہ عصمت عامہ جہاں ہر انسان پیدا ہوتا ہے. فرشتوں کی عصمت، بہت توجہ، ایک جملے میں عرض کر دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی. فرشتوں کی عصمت کیا ہے؟ یقیناً اس بچے سے بڑی عصمت ہے. اس بچے سے بڑی عصمت ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے. فرشتے اس سے زیادہ معصوم ہیں. یہ عصمت کا بڑا درجہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بڑا درجہ ہے. فرشتوں کی عصمت کیا ہے؟ فرشتوں کی عصمت تو انبیاء ما سبق سے بھی افضل ہے. دیکھیے میں نے عجیب جملہ کہا ہے، میں نے کہا نا جسارت کروں گا. فرشتوں کی عصمت انبیاء ما سبق سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ جب جناب نوح تبلیغ کرتے تھے اور ان کے لوگ انہیں پتھر مارا کرتے تھے، جناب نوح کی قوم انہیں لہو لہان کر دیا کرتی تھی، سر سے پاؤں تک پتھروں میں ڈھک جاتے تھے. اور وہ یہ کافر یہ سوچ کر چلے جاتے تھے کہ نبی مر گیا ہے، نبی مر گیا ہے. کافروں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کو مردہ سمجھتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. یہ کافر عجیب ہوتے ہیں، نبی نہیں مرتا اسے مردہ سمجھتے ہیں، جو واقعی مر جاتا ہے اسے زندہ سمجھتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو یہ جب نوح کی قوم آتی تھی اور پتھر مار کر چلی جاتی تھی، پتھروں میں جناب نوح ڈھک جایا کرتے تھے. انبیاء کی عصمت بتا رہا ہوں، فرشتوں کی عصمت ثابت کر رہا ہوں. تو جبریل عرش سے آیا کرتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے اپنے پروں سے، اور نبی اللہ کے جسم پر جہاں جہاں پتھروں کے زخم کے نشان ہوا کرتے تھے اس سے اپنے پروں سے مس کیا کرتے تھے. نبی صحت یاب ہو جاتے تھے، نبی صحت یاب ہو جاتے تھے. یہ فرشتوں کی عصمت ہے کہ اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے تو نبی کو صحت عطا کر دے. لیکن یہ میرے پنجے تن کی عصمت ہے کہ اگر فطرس نامی کوئی فرشتہ زخمی ہو کر اپنے بالوں پر کھو بیٹھے تو حسین کے قدموں سے مس ہو جائے، اسے مل جائے. یہ ہے. اچھا نہیں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا نا. میں عرض کرتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ تیزی سے گزر جاؤں اس مرحلے سے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو. دیکھیے یہ تو آپ نے سب سے سنا ہوگا. ہم بہت سی باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو اس
طریقہ استدلال سے سامنے آئیں جو عقل میں بھی آئیں. یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ فطرس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. سنا؟ فطرس نامی ایک فرشتہ تھا، اس کے بالوں پر چھین کر نوچ کر قدرت نے اسے آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا اور سری لنکا کی وادیوں میں گڑھوں میں اس کو ڈال دیا گیا تھا. سینکڑوں برس وہ پڑا رہا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. فرشتے کے، اس فطرس نامی فرشتے کے بالوں پر چھین لیے گئے اور اسے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. آسمان اس کا مقام نہ رہا، مقام لطیف پر ٹھہرنے کے قابل نہ رہا. یہ آپ نے سب سے سنا، یہ آپ نے شاید کسی سے بزرگوں نے سنا ہو تو سنا ہو. نوجوانوں کے لیے نئی بات کہہ رہا ہوں. خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی فطرت سے کیا قصور ہو گیا تھا، کیا جرم ہو گیا تھا، کیوں اس کے بالوں پر چھین لیے گئے؟ سوال پیدا ہوگا نا، اس کے بالوں پر کیوں چھین لیے گئے؟ عزیزان محترم، قصور کوئی نہیں ہوا تھا، ذرا جذباتی ہو گیا تھا. قدرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بغیر سوچے سمجھے بولے بھی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی شب معراج پر بلایا اور فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلام محمد کے لیے، تو نور محمد سے نور علی بلا فصل جا رہا تھا. سارے فرشتوں نے جب محمد عربی کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا. اچانک اس فطرس نامی فرشتے نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ یہ تو محمد ہے، میں نے پہچان لیا، یہ جو اس کے پیچھے ہے یہ کون ہے؟ توجہ 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 توجہ. بس ایک لمحہ گزرا تھا، پیچھے پیچھے علی تھے. کہا یہ کون ہے؟ ادھر اس کی زبان سے کون نکلا، ادھر اس کے بالوں پر چھین گئے. ارے کیسا فرشتہ ہے کہ فرشتہ بن گیا اور علی کو نہیں جانتا.